معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین، اصحاب کہف کون تھے؟ ان کے تعداد کتنی تھی؟ ان کے نام کیا تھے؟ اور وہ کتنا عرصہ غار میں سوتے رہے؟ ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا؟ اور اس واقعہ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصحاب کہف کے کتے کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے؟ کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج ہم آپ کو اصحاب کہف کا مکمل قصہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کا قصہ بلا شبہ قرآن کریم کے چند اہم ترین موضوعات میں شمار کیا جاتا ہے۔ سورہ کہف کا شان نزول ہی اس کی اہمیت اور افادیت کا شاہد ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ کہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں پر آباد لوگ بتوں کو پوجتے تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ پاک کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کے نام سے پہچان رکھنے والے یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ جبر و اکراہ کے ذریعے بت پرستی کرواتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق باری تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا۔ ان نوجوانوں نے بلا جھجک اور بغیر خوف کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ نے ان سے کہا کہ میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے بھاگ کر ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ ناظرین، سورہ کہف کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ اسی طرح آیت نمبر 9 میں فرمایا، کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ ناظرین کرام، دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ ایک غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ دقیانوس بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیاد میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے عرصے کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، یہاں تک کہ 300 عیسوی میں رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ ناظرین، 440 عیسوی میں بیدروس امی عیسائی بادشاہ کی حکومت قائم ہوئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے رو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ، کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ ناظرین کرام، ایک روز ایک چرواہا اپنی بکری کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی
کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے۔ اسی دوران انہیں بھوک کی شدت کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی جملیحہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب جملیحہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، جملیحہ یہ سارا منظر دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ کل تک یہاں کوئی دین عیسائیت کا نام تک نہیں لے سکتا تھا، آج یہ سب کیسے اور کیوں کر ہو گیا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے کھانے کے عوض کچھ سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو اسے شک ہوا کہ شاید اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس نے جملیحہ کو پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیا۔ سپاہیوں نے جملیحہ سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ جملیحہ نے کہا ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے ہی سکے ہیں۔ سپاہیوں نے کہا ہم کیسے مان لیں، یہ سکے تو 300 سال پرانے ہیں۔ جملیحہ نے سپاہیوں سے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یہ سن کر جملیحہ حیران و پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل ہی بادشاہ کے خوف سے اس شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لیں۔ ناظرین اکرام، ادھر اصحاب کہف جملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور و غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی ہے، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو اس میں اصحاب کہف کے نام درج تھے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے احوال سے مطلع ہو جائیں۔ ناظرین اکرام، اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت جملیحہ نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کی وفات ہو گئی اور بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ نے ان کو وفات دے دی۔ ناظرین، بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ میری قوم موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کر لے گی۔ ناظرین کرام، بادشاہ بیدروس نے لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اصحاب کہف کا ایسا رعب ڈال دیا کہ کسی کی مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود کی۔ بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا کہ اس دن لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کریں۔ ناظرین اکرام، اصحاب کہف میں کتنے لوگ شامل تھے، اس حوالے سے تاریخی اور حدیثی منابع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عیسائی منابع میں ان کی تعداد 5، 7 اور 13 تک بتائی گئی ہے۔ اسی طرح ان منابع میں ان کے نام کچھ یوں ہیں: مکسلمینہ، جملیحہ، دیمومدس، امبلیکوس، مرتونس، بیروزس اور کشتونس۔ کسی بھی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام اور تعداد ثابت نہیں۔ تفسیری اور تاریخی روایات میں مختلف نام بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم الکبیر میں بسند صحیح بیان کیا ہے، جس میں نام یہ ہیں: مکسلمینہ، تملیحہ، مشلینہ، مرنوش، دبرنوش، شزروش، اور چرواہے کا نام قسطت یونس تھا، کتے کا نام کتمیر تھا، شہر کا نام افسوس تھا۔ ناظرین کرام، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ تو کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ غیب کی باتوں میں اٹکل کے تیر تکے چلاتے ہیں، کچھ کہیں گے کہ وہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی تعداد کو بخوبی جاننے والا ہے، انہیں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، بس آپ ان کے مقدمے میں صرف سرسری گفتگو کریں اور ان میں سے کسی سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ بھی نہ کریں۔ ناظرین کرام،
سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ان کا کتا چوکڑ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔ ناظرین کرام، کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، مگر کسی مستند کتاب میں کوئی کیفیت تحریر نہیں ہے کہ کس صورت میں جائے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، اس بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ واقعہ کس جگہ رونما ہوا اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، اور کئی غاروں کو اصحاب کہف سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے شہر تارسوس میں ایک غار موجود ہے جسے اصحاب کہف کی غار مانا جاتا ہے۔ اردن کے دارالخلافہ عمان سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر دو شہروں رقیم اور ابو الند میں ایک غار ہے جس کے اوپر ایک مسجد بنائی گئی ہے، جس کے متعلق آثار قدیمہ کے بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ غار اصحاب کہف کا غار ہے۔ اسی طرح ایک اور غار جس کے متعلق یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، وہ شام کے شہر دمشق کے قریب واقع ہے۔ فلسطین کے شہر بدرہ میں واقع ایک غار، دمشق کے کوہ کاسیون کے نزدیک واقع غار، شمالی یورپ کے شبہ جزیرہ میں واقع غار، اور منطقہ قفقاز کے شہر نخجوان میں واقع غار کو بھی آثار قدیمہ کے ماہرین اصحاب کہف کے غار کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ عیسائی مذہبی کتابوں اور رومی تاریخ میں بھی دا سیون سلیپرز کے نام سے موجود ہے۔ یہ واقعہ قرآن پاک نے بالکل سائنس کے مواقف بیان کیا ہے، ایسا بیان کسی کتاب میں نہیں ملتا۔ ناظرین کرام، اصحاب کہف کوئی خیالی قصہ نہیں بلکہ ایک سچا واقعہ ہے جو اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو وہ اس فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کی رات سورۃ الکہف پڑھی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اصحاب کہف کے واقعہ پر سائنس کیا کہتی ہے، اور کیا کسی شخص کا 300 سال تک سونا ممکن ہے۔ اللہ پاک ہمارا حامی